بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ طالبات جماعت ششم مضمون اسلامیات، آج تیسرے ہفتے کی دوسری کلاس حصہ دوم پڑھنے جا رہے ہیں۔ آج کا جو ہمارے ٹاپک ہے وہ ہے تجارت اور دوسرا ٹاپک نکاح۔ یہ دو ٹاپک آج کی کلاس میں ہم پڑھیں گے۔ اس سے پہلے جو ہے وہ آپ لوگوں نے پڑھ لیا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کب ہوئی، کہاں ہوئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کیا نام رکھے گئے۔ اس کے بعد آپ نے پڑھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بچپن، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بچپن کیسا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ کا انتقال، دادا کا انتقال کب ہوا اور پھر کس نے پرورش کی۔ ٹھیک ہے، اب ہم جو پڑھنے جا رہے ہیں وہ ہے تجارت، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تجارت تھی اس بارے میں پڑھیں گے۔ سب سے پہلی جو چیز ہمارے پاس آتی ہے اس میں وہ ہے صادق اور امین۔ صادق کا مطلب ہوتا ہے سچا اور امین کا مطلب ہوتا ہے امانت دار۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلے سے ہی یہ عادت شریفہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ سچ کہا کرتے تھے اور امانت داری سے کام لیا کرتے تھے۔ سچائی اور امانت داری یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا تھی، عادت تھی، اور اسی وجہ سے ہر شخص کی زبان پر صادق اور یعنی صادق کا مطلب کیا ہے، سچا، اور امین یعنی امانت دار کا لقب تھا، اور عموماً آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی لقب سے جو ہے وہ پکارا جاتا تھا۔ اور اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک کتنی تھی، 25 برس تھی۔ ٹھیک ہے، تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بتا دیا ہے کہ نبوت سے پہلے بھی جو ہے وہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی اور امانت داری کا کیا کرتے تھے، قائل تھے۔ اور پھر جو ہے وہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا جو ہے وہ ایک نیک خاتون تھی، اور یہ جو ہے وہ تجارت، ان کا کاروبار جو ہے وہ ہوتا تھا۔ ان کی تجارت کے لیے کوئی شخص جو ہے وہ تھا نہیں، لہٰذا جو ہے وہ ان کو ضرورت تھی کسی شخص کی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوبیوں اور سچائی اور امانت داری کا جو ہے وہ واقعات حضرت خدیجہ نے جو ہے وہ سن لیے تھے، اور اسی وجہ سے جو ہے وہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے وہ منتخب کیا اپنی تجارت کے لیے اور بلایا، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنا جو ہے وہ جو تجارت کا کاروبار ہے وہ کس کے سپرد کر دیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ اور اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب سفر پر جانے لگے تو اپنے خادم جن کا نام کیا تھا، میسرہ، ان کو بھی ساتھ کر دیا، اور اس طرح سے جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نے جو ہے وہ شام کا دوسرا سفر کتنے سال کی عمر میں کیا، 25 سال کی عمر میں۔ تو یہ شام کا جب دوسرا سفر کیا اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک کتنی تھی، 25 سال۔ پہلا سفر جب کیا تھا تو پہلے سفر کے دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک کتنی تھی، یاد ہے آپ کو، 12 سال کی، اور اب 25 سال۔ اور اس میں جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کی جو تجارت کا کاروبار تھا وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سپرد کیا گیا تھا، اور یہ تجارت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بحسن خوبی مکمل اچھے طریقے سے کی، اور اس میں بہت زیادہ نفع بھی ہوا۔ ٹھیک ہے، اور یہ ہو گیا تجارت کے بارے میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی کی وجہ سے، امانت داری کی وجہ سے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے ان کو کیا کیا، منتخب کیا، اور اس طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ شام کا دوسرا سفر کیا اور اس میں تجارت کی۔ اب آ جاتے ہیں نکاح۔ یہ ہمارا آج کا دوسرا ٹاپک ہے۔ اس میں ہم کیا پڑھیں گے کہ نکاح کا پیغام۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ لوگ تو جانتے ہیں کہ شروع سے ہی بہت ساری خوبیوں کے مالک تھے اور بہت اچھے اخلاق بھی والے بھی تھے۔ ٹھیک ہے، امانت دار بھی تھے، سچے بھی تھے۔ تو جب سفر کر کے واپس آئے، تجارت ہو گئی، نفع بھی ہو گیا، سب کچھ ہو گیا، تو حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ نے اپنے خادم جن کا نام کیا تھا، میسرہ، ان کی زبانی جو ہے وہ سفر کے حالات سنے کہ سفر میں کیسے کیسے حالات پیش آئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طریقے سے ان حالات کا مقابلہ کیا اور کس طرح سے لوگوں کے ساتھ پیش آئے۔ تو جو ہے بہت ساری خوبیاں جو ہے وہ ان کے خادم نے ان کو بتائیں، تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوبیوں سے کیا ہو گئی، متاثر ہو گئی، اور ان کی خوبیوں کے متاثر ہونے کی وجہ سے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے کیا کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نکاح کا پیغام بھیجا۔ حالانکہ یہاں پر جو ہے وہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کی جو عمر مبارک تھی وہ کتنی تھی، 40 سال، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی تھی، 25 سال۔
تو یہ جو ہے بہت سارا ڈفرینس تھا، لیکن چونکہ جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت ساری خوبیوں کے مالک تھے، اس وجہ سے کیا کیا، نکاح کا پیغام بھیجا، اور اس طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کا کیا ہوا، نکاح ہوا۔ تو اس طرح سے یہ نکاح ہوا۔ اب آ جاتے ہیں نیچے، جو اس میں ہم دوسرا پڑھیں گے وہ کیا ہے، غار حرا میں، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ نکاح تو ہو گیا، اولاد بھی ہو گئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے دھیان میں لگ گئے، اور لگن اتنی زیادہ بڑھ گئی اللہ تعالیٰ کی کہ وہ پھر جو ہے وہ ایک غار جانے لگے، اور اس غار سے جو ہے وہ کعبہ شریف یعنی ان کا خانہ کعبہ نظر آتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس غار میں جا کے وہ اللہ کی عبادت کرتے تھے، ذکر و اذکار میں مشغول رہتے تھے، اور اس غار کا نام کیا تھا، حرا۔ کیا نام ہے، حرا۔ اور یہ حرا جو غار ہے یہ کون سے پہاڑ میں موجود ہے، النور پہاڑ میں، اور اس پہاڑ کو عربی میں کہا جاتا ہے جبل النور۔ کیا کہا جاتا ہے، جبل النور۔ تو یہ دو چیپٹرز جو ہے وہ آج کے ہمارے ہیں، یہ ہم پڑھیں گے، اور اس کے بارے میں نے آپ لوگوں کو بتا بھی دیا ہے، آپ لوگوں کو سمجھ میں بھی آ گیا ہوگا۔ اب آ جاتے ہیں ہم اپنی بلند خوانی پر۔ جی طالبات، صفحہ نمبر جو ہے وہ اپنی درسی کتاب کے صفحہ نمبر 14 پر آئیے۔ یہاں جو ہے وہ تجارت کا ٹاپک ہے ہمارا، ہم بلند خوانی کر لیتے ہیں، اچھے طریقے سے پڑھیے گا، اور اس سے جو ہے وہ آپ لوگ کو بلینکس بھی فل کرنی ہے۔ صادق اور امین۔ مکہ معظمہ میں ایک بیوہ خاتون تھی جن کا نام خدیجہ تھا۔ اللہ نے دولت بہت دی تھی، کافی عرصے سے ان کی تجارت ہوتی چلی آئی تھی، مگر اب کوئی کام سنبھالنے والا نہ تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر اس وقت 25 برس تھی۔ سچائی، امانت داری آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت تھی۔ ہر شخص کی زبان پر صادق یعنی سچا اور امین یعنی امانت دار کا لقب تھا، اور عموماً اسی لقب سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پکارے جاتے تھے۔ ٹھیک ہے، شام کا دوسرا سفر۔ اس بیوہ کا مقدر جاگا۔ اس بیوہ سے کون مراد ہے، حضرت خدیجہ۔ ٹھیک ہے، خوش نصیبی کا تارہ چمکا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف اس کے کانوں تک پہنچی۔ جان پہچان کے آدمیوں کو بیچ میں ڈال کر تجارت کا کاروبار حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سپرد کر دیا۔ عرب کے تاجروں کا دستور تھا کہ وہ ملک شام جا کر اپنا مال بیچا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی سفر کا انتظام کر لیا اور شام کو روانہ ہو گئے۔ محترمہ خدیجہ رضی اللہ عنہا نے میسرہ نامی ایک خادم ساتھ کر دیا جو ان کے خادم تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس تھوڑے سے مال میں تگنا چگنا نفع ہوا۔ تگنا یعنی 3 گنا، چگنا یعنی 4 گنا زیادہ نفع ہوا۔ ٹھیک ہے، سچائی، محبت اور اخلاق کا وہ نمونہ پیش کیا کہ میسرہ بہت متاثر ہوئے۔ میسرہ یعنی ان کے جو خادم تھے حضرت خدیجہ کے، وہ بہت متاثر ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ اس چیپٹر سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے کہ جو تجارت کرنا ہے یہ مسلمانوں کا کیا ہے، اصل پیشہ ہے، اور اس کا جو اصلی جو سرمایہ ہے وہ کیا ہے، دیانت اور امانت داری۔ ٹھیک ہے، تو اگر امانت دار ہو اور اخلاق سے پیش آؤ تو پھر کیا ہوگا، لوگ ہم سے محبت کرنے لگیں گے۔ تو یہ یہاں سے ہمیں سبق حاصل ہوتا ہے۔ اگلا جو ہمارا ٹاپک تھا وہ کیا ہے، نکاح۔ یہی پڑھ لیتے ہیں ہم۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے جب اپنے خادم کی زبانی سفر کے حالات سنے تو یقین کر لیا کہ ان خوبیوں کا مالک یقیناً ایک بہت بڑے رتبے کا آدمی ہوگا۔ کچھ نکاح کا اشارہ ہوا۔ اگرچہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا 40 سالہ عورت تھیں اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نوجوان تھے، صرف 25 سال کی عمر تھی۔ خاندان ایسا کہ سارا عرب اس کی عزت کرتا تھا۔ کس کا خاندان، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان۔ عادت اور مزاج ایسا کہ بوڑھے جوان سب ادب کرتے، نام نہ لیتے، امین یا صادق کہتے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی عزت اور اتنا ادب کرتے کہ نام کے بجائے کیا کہتے، امین یا صادق۔ تجارت سب سے بڑی چیز تھی، اس کے آپ کیا تھے، ماہر تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ماہر تھے۔ بہرحال حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی نکاح کی درخواست کو کیا کر لیا، قبول فرما لیا، اور اس طرح سے کیا ہوا، ان کا نکاح ہو گیا، اولاد بھی ہو گئی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادتیں کچھ ایسی پیاری تھیں کہ جوں دن گزرتے جاتے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان ہوتی جاتی، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا سب کچھ اللہ کے دھیان میں لگاتے جاتے۔
اور لگن ایسی بڑھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر ایک غار میں جانے لگے جہاں سے کیا نظر آتا؟ کعبہ شریف نظر آتا تھا، اور اس غار کا نام غار حرا ہے۔ یہ النور نامی پہاڑ میں ہے۔ اس پہاڑ کو عربی میں جبل النور کہا جاتا ہے۔ وہیں اسی غار میں جو ہے وہ کیا کرتے؟ اللہ کو یاد کرتے رہتے، ضرورت کے مطابق گھر آتے، بال بچوں کی خبر لے لیتے، ورنہ غار حرا میں رہتے۔ تو یہ ہم نے بلند خوانی کر لی ہے، اور اب جو ہے وہ ہم اپنی عملی کتاب کا جو ہے وہ کام کر لیتے ہیں۔ عملی کتاب کے صفحہ نمبر 4 پر ہم نے 16 بلینکس جو ہے وہ 17 بلینکس ہم نے کر لی تھی۔ اب آ جاتے ہیں 18ویں بلینک پہ۔ کیا ہے؟ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے شام کا دوسرا سفر 1.5 سال کی عمر میں کیا۔ کتنے سال کی عمر میں؟ 25 سال کی عمر میں۔ شام کے دوسرے سفر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ڈیش کا مال تجارت لے کر گئے تھے۔ کس کا لے کر گئے تھے؟ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کا۔ شام کے دوسرے سفر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک خادم ڈیش نامی تھا۔ کیا نام تھا اس خادم کا؟ میسر۔ شادی کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 1.5 سال اور حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کی عمر 1.5 سال تھی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی تھی؟ 25 سال عمر تھی، اور حضرت خدیجہ کی 40 سال۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم عبادت کے لیے کون سے غار میں تشریف لے جاتے؟ غار حرا میں۔ غار حرا جس پہاڑ میں ہے اس کا نام جبل النور ہے۔ بس یہاں تک ہم نے چیپٹر پڑھے، اور یہیں تک جو ہے وہ آپ کا کام ہے۔ اور آج کا کام آپ کا یہ کہ آپ اس کو کر لیجئے گا اپنی کاپی میں، عملی کتاب میں، اور اس کو یاد بھی کر لیجئے گا۔ اگلی کلاس تک کے لیے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم۔